Now an accomplished officer and inspiration for thousands of girls, the first Lady SHO of Pakistan. Please welcome for Ms. Sayyida Ghazala. آج ویمن ڈے ہے اور سب کو جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور یہ دن جو ہے بڑی مشکل سے سال میں ایک دن آتا ہے جس دن ہم لوگ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آج مجھے صرف 15 منٹس ملے ہیں اور میری جو اتنی محنت ہے اس کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کرنا ہے, اس لیے میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گی. اس میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی ان 1994. تو سارے خاندان میں کوئی پولیس والا نہیں تھا, سارے جو تھے وہ ڈاکٹرز تھے یا ٹیچرز تھے یا انجینئر تھے, پولیس میں کوئی نہیں تھا. خالائیں ساری ڈاکٹر تھیں, ماموں سارے ڈاکٹر تھے اور بہنیں وغیرہ ساری اسکول ٹیچرز تھیں یا پروفیسر تھیں. تو ویمن پولیس اسٹیشن اسٹیبلش ہوا 1994 میں. تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے ادھر کہ بھئی ویمن پولیس اسٹیشن ہے, SHO بھی لیڈی ہے اور جو گیٹ پہ سنتری ہے وہ بھی لیڈی ہے, اور بڑے اچھے لگے. تو میں ان سے بہت انسپائر ہوئی, ان کی یونیفارم سے بہت انسپائر ہوئی. میں نے کہا کہ کیا میں اپوائنٹ ہو سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہیں. آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے گریجویشن کیا ہے, PTC کیا ہے, CT کیا ہے, اسکول میں پڑھاتی ہوں. انہوں نے کہا بالکل بالکل, ہم تو چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور چینج ایک آئے, آپ ہو سکتی ہیں اپوائنٹ. میں نے اسی وقت ایک اپلیکیشن لکھی. تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کانسٹیبل کون ہوتا ہے اور افسر کون ہوتا ہے. ایک لیڈی کانسٹیبل کے لیے میں نے اپلیکیشن لکھی. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ لیڈی کا آپ افسر کے لیے لکھیں تو آپ کو ASI اپوائنٹ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے لکھ دیا, خیر اپلیکیشن لکھ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں, آپ کا ٹیسٹ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. میڈیکل لیٹر دے دیا. اب گھر والوں کو کیسے بتاؤں کہ میں پولیس میں, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ پولیس میں. تو میں نے اپنے بتایا فادر کو. انہوں نے کہا, میں نے کہا ابا جی پولیس والے آپ نے دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھے نہیں ہوتے پولیس والے. تو میں نے کہا اور پولیس والیاں؟ تو کہنے لگے وہ کبھی دیکھی نہیں میں نے. میں نے کہا اچھا ابا جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں آنے کے لیے. کہنے لگے کیوں؟ تو ڈرانے کے کام بھی نہیں آ سکتی, تو تجھے کیوں لے رہے ہیں وہ لوگ؟ میں نے کہا ابا جی وہ مجھے بہت قابل سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں بہت کام کر سکتی ہوں فیلڈ میں. کہنے لگے اچھا پتہ نہیں تو کیا کام کر سکتی ہوگی. خیر بہرحال میں اپوائنٹ ہو گئی. جی اپوائنٹ ہو گئی تو ٹریننگ پہ چلے گئے. ٹریننگ پہ جا کے دیکھا میں نے کہ وہاں جینڈر پہ جو مشکلات میں نے فیس کی ہیں وہ بس آئی کانٹ ایکسپلین ان فیلنگ. وہاں پر جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ جی یہ عورت ہے, ابھی یہ پریڈ کر رہی ہے, ابھی ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ اس کے پیچھے تو ہم نہیں چل سکتے. پھر کیا کروں؟ گھر والوں سے پوچھا. بھائی گھر والوں نے کہا تم نے اتنی ٹف فیلڈ چوز کی ہے کہ اس میں تو ہم تو تمہارے ساتھ کوئی شیئر ہی نہیں کر سکتے, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے, مگر تم صرف محنت کرو, محنت کر کے آگے چل سکتے ہیں, محنت سے بڑھ سکتے ہیں. خیر جی پریڈ شروع ہوئی. پریڈ میں ہم سب سے آگے, میں ڈر کے مارے ان سے تھوڑا فاصلہ ہی رکھتی تھی جینٹ سے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیک لگاتے ہوئے میرے دھکا دے دیں تو دانت ٹوٹ جائیں. تو بالکل وہاں علم جہاں وہ پولیس کا وہ لگا کے چلتے تھے علم, ان سے آگے چلتی تھی, اور پیچھے سارے وہ ASI کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبلز اور سارے وہ پوری فورس چلتی تھی. پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم ایک عورت کے پیچھے چلنا جو ہے نا وہ اسلام میں بھی حرام ہے. تو اب یہ خاتون جو ہیں ان کی پریڈ سب سے اچھی ہے, لیکن ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں ان کے؟ تو SSP صاحب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ جو تھانے پہ کام کرتے ہو نا وہ سارا اسلام کی روح سے نہیں کرتے. تو اگر جو پریڈ اس سے اچھی ہوگی, اگر آپ لوگوں کی پریڈ اس سے اچھی ہوگی تو آپ اس سے آگے چلنا, لیکن اگر آپ کی پریڈ اچھی نہ ہوئی تو آپ نے اس کے پیچھے ہی چلنا ہے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے ٹیسٹ لے لیں. اس وقت ٹیسٹ صحیح نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا کیا جی ٹیچرز لے آئے جو اس میں ٹریننگ کر رہے تھے ٹیچرز, ان لوگوں کو لا کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا. دوبارہ سے مقابلہ ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی, جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایگزامینرز, انہوں نے کہا کہ نہیں پریڈ اسی کی سب سے اچھی ہے, وہی آگے چلے گی. تو بس پھر وہاں سے جو ہے
पास आउट होकर ट्रेनिंग करके वापस आए तो SHO विमेन लग गई. विमेन लगी तो वहाँ पे भी बड़ा टफ कंपटीशन था, वहाँ बहुत लोग थे. लेकिन मैंने ये सोचा कि जब अब छलांग लगा ही दी है और घर वालों को तो पता है ही नहीं कि इसमें करना क्या है, तो सब कुछ अपनी मेहनत से किया. लोग ये कहा करते थे कि विमेंस जो हैं वो काम नहीं करती और हार्ड वर्कर्स भी नहीं होती. तो मैंने ये पूछा कि क्या मेल सारे काम करते हैं? वो सारे हार्ड वर्कर्स होते हैं? भाई औरतें तो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि एक औरत जब 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है तो उसको घर जाके अपने मियाँ के लिए खाना भी पकाना है, उसके नखरे भी उठाने हैं, उसके मूड को भी देखना है कि जी कल हमने फिर जाना है तो वो नाराज़ ना हो जाए कहीं हमसे. घर भी आके तो एक दूसरी कहानी घर की शुरू हो जाती थी. तो औरतें तो मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं. फिर एक मेल और फीमेल दोनों खड़े हैं, तो अगर फीमेल खड़ी है तो वो 8 घंटे तक खड़ी ही रहेगी अपनी ड्यूटी पे. लेकिन मेल जो है वो आगे पीछे कहीं वॉशरूम जा रहा है, कहीं जा रहा है, जा सकता है, दीवार के साथ भी जा सकता है कहीं, लेकिन औरतें तो नहीं जा सकती ना. तो ये किसने कह दिया कि औरतें काम नहीं करती, सिर्फ मर्द काम करते हैं? भाई आप काम तो अकल से करना है ना, फिजिक से तो नहीं करना कि ये औरत है इसलिए ये काम नहीं कर सकती. मैंने कहा जी मुझे मेल स्टेशन पे लगाया जाए. बोले तुम कैसे लग सकती हो मेल स्टेशन पे? तुम नहीं लग सकती, तुम तो लेडी हो. मैंने कहा तो क्या हुआ, वो ये कोई ट्रक थोड़ी है जो वो चला रहा है तो मैं नहीं चला सकती, मैं भी चला सकती हूँ. भाई 2014 में मुझे मेल स्टेशन पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेल की कमांड के लिए भेज दिया गया. ये कहती है कि ये चला लेगी तो चलाओ. जब वहाँ पहुँची तो वहाँ सारे लोग मुझे देख के हैरान और मैं उनको देख के, मैं तो खैर खुश थी उनको देख के कि मुझे इन सब पे कमांड करनी है. वो बड़े नाराज़ और छुप छुप के मुझसे निकलते थे कि कहीं सलूट ना मारना पड़ जाए मैडम को. खैर डोमिनो वहाँ पर क्लिफ्टन में एक वो है पिज़्ज़ा, वहाँ पर डकैती हो गई. डकैती हो गई तो ये मैं सिर्फ इसलिए इन शॉर्ट सारा किस्सा अपनी ज़िंदगी का सुना रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं. तो अब जब वहाँ पहुँची सुबह सुबह तो देखा कि जी डकैती हो गई है और एक डकैत आया है जिसने जैकेट पहनी हुई है और हेलमेट लगाया हुआ है और पता नहीं चला कौन है. बहरहाल जाके मैंने वीडियो देखी तो उसने आते ही पहले जो गार्ड था उसको मारा, अंदर गया तो जो मैनेजर साहब थे वो उसको एक नज़र सिर्फ उन्होंने देखा है मैनेजर ने, और उसकी जो वो नज़र थी, क्योंकि हमारी जो नज़र होती है ना वो अनजान के लिए कुछ और होती है और जानने वाले के लिए कुछ और होती है. तो एक नज़र उन्होंने ऐसे मैनेजर ने देखा और पैसे निकाल के उसको दे दिए. मैंने कहा चलें जी मैनेजर साहब आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और आ जाएं मेरे साथ. ले आई थाने पे. मैंने कहा देखें मैं वो वाली पुलिस तो हूँ नहीं कि आपको उल्टा लटकाऊँ और छित्तर मारूँ और फिर आपसे पूछूँ. आप इस क्लिप को देखें ज़रा गौर से कि ये आपको लगता नहीं कि आप इसको जानते हैं, ये आपने खुद ही निकाल के दे दिया. अभी तो उसने मांगा ही नहीं आपसे, आपने पैसे निकाले हैं और ख़ुद उसको दे दिए. कहते हैं मैडम. मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती है, मैं आपको माफ़ करवा दूँगी. कहने लगे देखें ये काशिफ है और आप प्लीज़ माफ़ करवा दीजिएगा. मैंने कहा ठीक है आप उसे कॉल कर लें. कॉल की तो काशिफ साहब कहीं मीटिंग में थे डकैती के बाद. उन्होंने कहा जी मैं फिर आफ्टर मीटिंग ना मैडम को पता चल गया है आप आ जाएं, ये कह रही हैं कि मैं माफ़ करवा दूँगी, आप ले आए. पैसे भी 2-2.5 लाख रुपए थे. उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ, आफ्टर मीटिंग आता हूँ, तो आप लोग जो हैं वहाँ आ जाएं. ये जो मलीर का जो डबल रोड जा रहा है कोरंगी की तरफ जो डबल रोड है वहाँ पर आ जाएं. मैं लेके उनको चली. खैर वहाँ पहुँच गए. अब पुलिस वाले उन हजरत के साथ बैठे हैं मैनेजर साहब के साथ, और मैं अलग गाड़ी में मतलब जाने वाले रास्ते पे खड़ी हूँ और वो लोग उधर खड़े हैं कि वो उधर से आएगा उस रोड से. इनको मैंने कहा कि अगर ये बंदा भाग जाए मैनेजर तो तुम हवाई फायर ज़रूर कर देना. जो 2 पुलिस वाले इसके साथ बिठा दिए. वो सामने से आ गए हजरत, कोट पैंट उन्होंने पहना हुआ, टाई शाई लगाई हुई. मैं उस रोड पे हूँ और वो उस रोड पे हैं. जैसे ही वो उतरा तो इसने भागना शुरू कर दिया. मुझे पता था यही होगा कि जैसे ही वो आएगा तो ये क्रॉस हो जाएंगे ना आपस में. अब मेरे साथ जो ड्राइवर था मैंने कहा लो भाई गई भैंस पानी में, ये तो भागने शुरू हो गए. वो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन फायर नहीं कर रहे. जो मैंने कहा कि भाई फायर कर दो तो वो बैठ जाएगा, एक हवाई फायर कर दो, नहीं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं. मैंने क्या किया, फिर मैं गाड़ी से उतरी, मैंने रोड क्रॉस किया. वो जो उतरा था गाड़ी से उसने भी जब देखा कि इधर वाला भागने लगा तो वो इधर भागने लगा.
تو میں گاڑی سے اتری, گاڑی سے اتر کے وہ آ کے مجھ سے ہی ٹکرایا. جب میں روڈ کراس کر کے مطلب اس طرف آ گئی تو میں نے اتر کے دے پنچ, اس کی ٹائی پکڑ کے, چشمہ پکڑ کے, وہ سب. وہ میں نے اس لیے کیا, بہت مشکل کام تھا, اس لیے کیا کہ اگر جو میں یہ نہ کرتی تو شاید میرے سینئر یہ کہتے کہ عورت ہے نا, فیل ہو گئی, یہ تھانہ نہیں چلا سکتی. تو اتنی سختی سے پکڑا کہ میرے یہ ہاتھ جو تھے یہ بلو ہو گئے, یہ جو تھے اس کے پورے, کہ اتنی سختی سے کہ کہیں چھوٹ ہی نہ جائے. یہ ایسا ایک عجیب سا واقعہ تھا. گھر والوں کو بھی بتایا, پولیس والے اپنے سینئرز کو بتایا, آ کے اس کو لے کر تھانے آ گئے. سینئرز نے کہا یار اس سے تو پھر یہ عورت ہی صحیح تھانہ چلا رہی ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گئے اور شام تک واپس ہی نہیں آئے. اچھا اس کے بعد جی اب ہر علاقے کی پولیس بھی ڈفرینٹ ہے. ایک وہ مائک لاچی والا روڈ, وہ پل جو ہے وہ طے کر کے ہم میٹھا در آ گئے. میٹھا در کی پولیس ہی ڈفرینٹ. انہوں نے کہا جی یہ علاقہ یہ کلفٹن نہیں ہے, یہ درخشاں نہیں ہے جہاں میڈم چل جائیں گی, یہ تو بھائی ایسا کاروباری علاقہ ہے, یہاں میڈم نہیں چل سکتی, نہیں فیل ہے یہ. اوپر سے گھر سے آؤ تو بیویاں تانے دیتی ہیں کہ تم تو بھائی روزانہ جاتے ہو تھانے, میڈم جو ایسے جو ہے تمہاری. یار اچھی مصیبت ہے, یہاں بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور گھر سے بھی ڈانٹ سن کے آتے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں. خیر ایک دن آیا ڈیوٹی افسر, آ کے کہتا ہے میڈم یہ فون چھن گئے ہیں. کہا اچھا تو کہاں ہے, کمپلیننٹ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ میں نے بھگا دیا. میں نے کہا تو کیوں بھگا دیا اس کو, آپ نے اس سے بات نہیں کی, اس سے انٹرویو نہیں لیا؟ اس سے کیا انٹرویو لینا تھا میڈم, یہ بس فون چوری ہو گیا اس کے. میں نے کہا تو جب فون چھن جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں, اس کی اپلیکیشن لے کے رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ اس پہ کام نہیں کرتے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ اسے واپس بلائیں اسے. بلا لیا, آ گیا جی. میں نے کہا آپ کا فون کہاں سے چوری ہوا؟ کہنے لگے جی یہاں کونے پہ اکثر لوگوں کے فون چھن جاتے ہیں, یہیں سے چوری چھنا گیا ہے. اچھا میں نے کہا کیا ٹائم تھا, ٹائم بتائیں. ٹائم بتا دیا. اس کا حلیہ کیا تھا, وہ کیا بول رہا تھا. تو پولیس والا کہتا ہے میڈم ان باتوں کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ کیا بول رہا تھا کیا نہیں بول رہا تھا. میں نے کہا آپ خاموش رہیں. اس کی عمر کتنی تھی, وہ کیا بات کر رہا تھا, اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس کی موٹر سائیکل آپ نے دیکھی ہوگی, سارا لکھوایا. ٹائم کیا تھا. اس کے بعد میں نے اس کو کہا دیکھو اگر ہم یہ سب کچھ کریں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ کے علاقے میں ڈکیت کتنے بجے آتے ہیں, ان کی کیا عمریں ہیں, وہ کیا بولتے ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں, اور وہ کیا چیز یوز کرتے ہیں. اگر ہم یہی ساری ڈیٹیل موبائل آفیسرز کو دیں تو وہ بھی اپنی نظر میں رکھے گا کہ اس وقت اتنے بجے ڈکیتی ہو جاتی ہے. 1 سے 2, 2 سے 3 ہمیں ٹائمنگ کا پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر میں نے ایک کیس اٹھایا, FIR کٹی تھی جی, 4 موبائل فون چھن گئے پیٹرول پمپ سے. پچھلے سال کی کوئی FIR تھی, وہ اٹھا کے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اب ہم اس کا CDR نکالیں گے, اس کے CDR کا B کانٹیکٹ نکالیں گے, اس B کانٹیکٹ سے پھر معلومات کریں گے تو A تک پہنچ جائیں گے اور ان کے یہ فون مل جائیں گے. وہ ان CDR نکال کے B کانٹیکٹ تک ان کو پہنچایا. وہاں پوچھا تو اس نے کہا کہ جی یہ آدمی تو جو ہے یہ پیپسی کا وہ ٹرک لے کے آتا ہے رات کو 9 بجے. پھر پولیس والوں کو وہاں کھڑا کر دیا. جب وہ آیا تو اس کو لے آئے تو جو وہ تھے بینکر تھے, وہ ڈاکٹر عدنان, ان کو ہم نے بلایا. تو ہم نے کہا دیکھیے یہ ایک فون ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے, یہ آپ کا تو نہیں ہے, پچھلے سال کی FIR ہے. کہتے ہیں جی میرا ہی ہے. میں نے کہا اچھا یہ بندہ دیکھیں. میں نے اس کی فوٹو بھیجی کہ یہ تو نہیں تھا ڈکیت. کہنے لگے جی. کہہ رہے ہیں میڈم غزالہ 1 سال بعد رات کو 12 بجے مجھے ایک لیڈی فون کر کے کہتی ہے کہ یہ آپ کا چھینا ہوا فون ہے اور یہ وہ ڈکیت ہے. I can't believe this. میں صبح آ کے آپ کو دیکھوں گا. آج تک تو مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو پھر وہ سارے جتنے بھی تھے تھانے والے وہ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ جی اب ہمیں بھی کچھ کام آتا ہے, اور میڈم کو یہاں جو بھیجا گیا ہے نا تو یہ بھی کچھ کرتی ہیں. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی, تو آج یہاں تک پہنچی ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. تھینک یو سو مچ اینڈ ہیپی ویمنس ڈے ٹو آل آف یو.